من شاط الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقته وتبطئه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم عجل الله تعالى فرج الشريف نادي علي المزر العجائب تجدون لقى في النوائب كل هم وغم شيء جلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علی يا علی يا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم بتصدق کے چہر دے معصومین اور برکت امام زمان علیہ السلام سے زمین پر رہنے والے ہم علی والوں کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما مالک کونین خطاکار ہیں گناہگار ہیں اس مقدس ذکر کے صدقے ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے مالک الملک مالک کائنات مالک کل علی والوں کا مزاج علی والوں کا کردار علی والوں کا گفتار اتنا بلند فرما کہ دنیا کو علی منوانے سے پہلے ہم یہ دکھا سکیں اگر ہمارا یہ کردار ہے اتنے باکمال ہیں تو ہمارا مولا کیسا ہوگا پروردگار عالم ہمارے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہے جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو مالک کونین ہم سب کو امام کا سامنا کرنے کی طاقت عطا فرما ہمیں امام کو ماننے کے ساتھ ساتھ امام کی ماننے کی توفیق عطا فرما ہر دور میں ہر زیرو زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے ہم سب کو اپنی حجت کا صدقہ لنگر نیاز تبرک کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما اراکین یہ انجمن جنہوں نے اہتمام کیا پروردگار عالم اسے نصرت امام زمان میں شمار فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد صرف آپ کی توجہ لے کے جاؤں گا یہی لینے آیا ہوں اگر دے سکو تو شکر گزار ہوں تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے رہو گے مجھے یقین رہے گا کہ معرفت کے موتی زمین پہ نہیں میں آپ کی جھولیوں میں ڈال کے جا رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکلین سرج الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب الاسر والامر زمان درود پڑے شہنشاہ کے ظہور فنور کے وَأُمَّهَاتِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما اپنی زبانوں کو ایک دفعہ پھر معطر کرو پاک درود کے ساتھ موالیہ نے حیدر کرات ازادان علی امام مظلوم پروردگار ہمیں کربلا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا نعرہ ہے پوری زمین پر ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا درسگاہ سے ہمیشہ درس لیا جاتا ہے کاش کہ ہم کربلا سے اتنا درس لے لیں اتنا درس لے لیں 61 ہجری میں اگر حسین کو حر کی ضرورت تھی آج مہدی کو بھی حروں کی ضرورت ہے ہماری درسگاہ درسگاہ سے بابا کیا لیا جاتا ہے مہربانی درسگاہ سے درس لیا جاتا ہے آؤ کربلا سے درس لے کربلا احسان کر ہمیں درس دے جس طرح تیرے عاشقوں نے تیرے زمانے کے امام کے ساتھ وفا کی تھی ہمیں بھی بتا ہم مہدی کے ساتھ کیسے وفا کریں مہربانی شکر جات پڑے ہو ہم اپنے زمانے کے حسین کے ساتھ کیسے وفا کریں کربلا کہتی ہے میرے کچھ اصول ہیں اگر اصولوں پہ چلو گے تو تم بھی اپنے امام زمان کے وفادار بن جاؤ گے کربلا بتا کیا اصول ہے کربلا کہتی ہے میرا سب سے پہلا اصول ہے وفاداری اگر تم نے وفاداری کر لی تو تم بھی اپنے امام زمان کے وفادار باکمال بن جاؤ گے کربلا کیسے وفاداری کرے
کربلا کہتے ہیں وفاداری کرنے کے لیے سب سے پہلے دنیا کے ساتھ لالچ کرنا، حسین کے ساتھ سودا نہ کرنا۔ نہیں سمجھا پایا، نہیں سمجھا پایا۔ آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہم نے نوکری کی، ہم نے مہینے کے آخر میں تنخواہ لی، ہم نے کاروبار کیا، محنت کی، منافع کمایا، ہم نے کسی کو کچھ دیا، اس کا بدلہ ہم نے اس سے ضرور لیا۔ کربلا کہتی ہے کوشش کرنا حسین کے ساتھ جو کام بھی کرنا، حسین کو اس لائق سمجھ کے کرنا، نہ کہ لالچ کے تحت کرنا۔ میں مولا کے لیے کر رہا ہوں، مولا مجھے کیا دے گا، میں مولا کے لیے کر رہا ہوں، مولا مجھے کیا دے گا۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے جنت۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ماتم عزاداری لنگر نیاز تبرک میں ایک ہی خواہش ہوتی ہے، اللہ ہمیں جنت دے دے، اللہ ہمیں جنت دے دے، اللہ ہمیں جنت دے دے۔ کربلا کہتی ہے جنت کے پیچھے نہ بھاگنا، شیعہ جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا، علی نے کہا تھا جنت شیعہ کے پیچھے بھاگتی ہے۔ طالب جنت نہ بننا، کربلا کہتی ہے طالب مولا بننا۔ شکریہ انکل جی۔ طالب جنت کسی نہ کسی حوالے سے لالچ میں رہتا ہے، طالب مولا ہر حوالے سے مولا کا رہتا ہے۔ جس طرح مولا علی پاک فرماتے پروردگار میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا مجھے لالچ ہے جنت کا یا خوف ہے جہنم کا، میں تجھے لائق عبادت سمجھ کے عبادت کرتا ہوں۔ پھر اگر علی ایسے کریں جن کو امیر المومنین کہتے ہیں تو مومن کیسے کریں؟ میرا دل چاہتا ہے میں امیر المومنین کا ایک خطبہ جو سرکار نے متقین پہ دیا اس کے 2-3 جملے سنا جاؤں۔ ہے دل؟ یہ موقع بار بار نہیں ملتے بابا، یہ سرکار کی عطا ہے، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہو، یہ مولا کا کرم ہے۔ کوشش کرو یہ کرم کے خزانوں میں سے کوئی موتی چن لو، فائدہ ہے۔ ان بندوں کے کندھوں پہ مت چلو، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، میرا چاچا ہے، میرا ماموں ہے، یہ سانسوں کی ڈوری تک کے رشتے ہیں۔ سانس ختم انہوں نے کہنا ہے اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت۔ اتنا جلدی رشتہ توڑ دیں گے، رشتہ ایک ہی ہے جو قبر میں بھی کہے گا گھبرا نہ میں ہوں، جو کہ ظہور پہ بھی قبر پہ ٹھوکر مار کے کہے گا قم باذن اللہ۔ یہاں اشرا کون پڑھ رہا ہے آپ کے پاس؟ ہے جی؟ اچھا بسم اللہ مولانا پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے ان کی خدمت میں میری طرف سے ایک پیغام دینا ہے۔ سید لاہور سے آئے تھے، وہ آپ کو پیغام دے کے گئے ہیں، سننے والوں کو یہ بھی بتاؤ صفین میں کیا ہوا تھا، سننے والوں کو یہ بھی بتاؤ کربلا میں کیا ہوا تھا۔ لیکن مولانا کہنا سید کہے گے رجت بھی بتاؤ، ان کو بتاؤ مہدی آئیں گے تو کیا ہوگا۔ مہربانی، ایسے نوجوان کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا اہم رجت۔ میرے مولا کی ریت ابھی تک اس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ سردار آئیں گے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے، مولا آئیں گے۔ دیکھو بابا اللہ کل شین قدیر چاہتا ہمیں صفین کے دور میں بھی رکھ سکتا تھا، اللہ کل شین قدیر چاہتا ہم کربلا میں بھی موجود ہو سکتے تھے، اللہ کل شین قدیر نے چاہا اس وقت جب زمانے کا امام سامنے نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے اگر صفین میں ہوتے علی کے ساتھ ہوتے، کربلا میں ہوتے حسین کے ساتھ ہوتے، آج کیا کیفیت ہے ہماری؟ آج مہدی کے ساتھ ہی نہیں ہے، آج سردار کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے؟ ہم نے امام کی کیا تیاری کی؟ ہم نے اپنے آپ کو امام کے سپورٹ کتنا کیا، کتنا متوجہ رہے؟ جواب آئے گا بس ٹھیک ہے، یاد آ جاتا ہے اللہم کل ولی کل پڑھ لیتے ہیں، یاد آ جاتا ہے امام کو سلام کر لیتے ہیں۔ نہیں، اس دور میں عزاداری کا ہر رکن ہم سے تقاضا کرتا ہے کوشش کر مہدی سے وفا کر۔ اگر نہیں سمجھ آئی صرف ماتم کا فلسفہ سن لو، مولانا کو ضرور میرا پیغام دیجئے گا۔ سید کہہ رہے تھے رجت بتائیے کیا ہوگا، مولا آئیں گے۔ تھوڑی سی جھلک میں بھی دکھا جاتا ہوں آپ کو۔ عزاداری کا ماتم کا فلسفہ سنو، سنبھالو گے معرفت کا موتی ڈالو سرکار کلندر کے صدقے تمہاری جولیوں میں ہے دل۔ بسم اللہ، کروڑ واری بسم اللہ۔ ماتم یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے، ماتم محبت حسین کا اظہار ہے، مگر اس دور میں ماتم کا فلسفہ عرفانیت کو چھوڑ ہے۔ میرا اور آپ کا کوئی دوست کہیں کسی تکلیف میں مبتلا ہو،
ہم کیا جا کے کہتے ہیں؟ گھبرانا میں ہوں۔ رانی پور والوں، یہ بھی ہم ہلکا بنا کے کہتے ہیں، مظلوموں کا وارث قائم آل محمد، اکیلا بیٹھ کے خون نہ رو، میں ہوں۔ عزاداری کا ہر رکن سرکار زمانہ کی طرف بندے کو متوجہ کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے، ہم غور نہیں کرتے۔ یہ ممبر میں یا مجھ سے بڑے یا میرے بڑوں کے بڑے کوئی بھی اہل علم ممبر پہ آئے، ہم آکے آل محمد کی فضیلت بتاتے ہیں دنیا کو۔ ہمیں کیا پتا، کتابوں سے پڑھ کے آتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ممبر منتظر ہے مہدی آئے علی کی فضیلت بتائے۔ ہر رکن عزاداری کا منتظر ہے۔ طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ اگر اس دور میں ہم ہیں تو ہماری ذمہ داریاں بھی اس دور کے حوالے سے ہیں۔ پہلا، وفاداری۔ کربلا سکھاتی وفاداری کر۔ وفاداری میں کربلا کہتی ہے کوشش کر، ہر چیز میں لالچ کر، مولا کے ساتھ لالچ نہ کر۔ مولا سے محبت کر، مولا کو لے کے محبت سمجھ کے۔ میں ایک پوری علمی ذمہ داری سے ایک معرفت کا موتی آپ کی جھولیوں میں ڈال کے جا رہا ہوں۔ سوچنا ضرور، اب تھکے ہو کوئی بات نہیں، صبح سوچنا۔ قسم اس مقدس ذکر کی، کربلا لالچی کو قبول ہی نہیں کرتے۔ پنجاب چنیوٹ کے ایک شاعر ہیں، شاید آپ نے بھی نام سنا ہوگا، اختر چنیوٹی۔ بڑا ایک شعر پڑھ کے گئے، اختر در بطول سے ادنا سی شائنما، اور ایک کم ظرفتوں نے خواہش جنت فضول کی۔ کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی، کربلا بلاؤس کو قبول کرتی ہے۔ مجھے کوئی بڑے سے بڑا مورخ، بڑے سے بڑا مفسر ثابت کر دے کسی کربلائی نے حسین سے سوال کیا ہو۔ جب سردار نے رات کو شب عاشور فرمایا تھا صبح تمہاری شہادت ہے، مجھے ثابت کر دو کسی کربلائی نے کہا ہو صبح کوئی کفن بھی دے گا؟ نہ، سوال نہیں ہے، کربلا میں جواب ہی جواب ہے، عشق ہی عشق ہے، معیار مودت ہی معیار مودت ہے، با کمال عاشق ہے۔ بار بار سرکار کہتے رہے میرے سے کچھ مانگو، میرے سے کچھ مانگو۔ عشق کا معیار، تھکے ہوئے سننے والوں، کتنا بلند تھا کربلائیوں کا، صرف ایک جملہ کہا، حسین ہمیں اپنے آپ سے دور نہ کرنا۔ یہ ہے معیار مودت، معیار عشق۔ یہ کربلا ہمیں سکھاتی وفاداری۔ وفاداری میں پہلی چیز لالچ سے پاک، دوسری چیز امام پہ احسان نہیں لگانا، دوسرا کام کربلا کے وفاداری کے معیار کو بلند رکھنے کا، کبھی بھی زندگی میں حسین پہ احسان نہ لگانا۔ میں نے لنگر پکایا، غلط ہے، مجھ سے مولا نے لنگر پکوایا۔ میں نے ماتمی حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کیا، نہیں، مجھ سے امام نے اپنی وفا کا یقین مانگا، میں نے امام کو وفا کا یقین ان کے عمر سے دیا۔ میں نے امام، ابھی میں اندر آیا، مجھے کہا بھائی نے کہ یہ ماشاءاللہ نیا امام بارگاہ بنا ہے، ماشاءاللہ کیا بات ہے، ایک چھوٹا سا سید ہونے کے ناطے مشورہ دے دو۔ کسی ایم پی ایم این اے کا گھر ہو، ایمان سے بتاؤ، کسی وڈیرے کا گھر ہو، جوتی اندر لے جاتے ہو؟ ہماری جوتیاں باتھ روم بھی جاتی ہیں، جوتیاں باہر اتار کے آنا پڑتا ہے کہ کسی کا کارپٹ خراب نہ ہو جائے۔ یہاں بھی عام جگہ نہیں، یہاں 14 کے قدم لگے ہوتے ہیں۔ شاباش شاباش، مشکل سا ایک معاملہ تھا، مشورہ تھا، اگر مان لو تو میں شکر گزار ہوں۔ کوشش کیا کرو، کوئی نہیں اٹھاتا جوتیاں، دروازے کے ساتھ رکھ کے آیا کرو۔ ہماری جوتیاں باتھ روم بھی جاتی ہیں، جو جوتی باتھ روم جائے وہ امام کی بارگاہ کے قابل نہیں ہوتی۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ بابا جتنا گڑ ڈالو گی اتنا میٹھا ہوگا، ایسے کہتے ہو نا، گڑ ڈالتے جو میٹھا زیادہ، ادب کرتے جو کرم زیادہ۔ امام بارگاہ کے آداب ہیں، ایسے نہیں ہے، یہ عام جگہ نہیں، کیونکہ ہمارا پورا کا پورا دین نسبت پہ کھڑا ہے۔ نہیں عرض کر پایا؟
कैसे? बाबा ने और मैंने एक दुकान से जाके थान से काले कपड़े लिए। बाबा तशरीफ ले गए, कहने लगे जी हाँ मुझे 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। उन्होंने कहा किस लिए? बाबा ने कहा बस मुझे अलम अब्बास बनवाना है। मैं पहुंच गया, मैंने कहा मुझे जी 6 मीटर 5 मीटर 4.5 मीटर जितना भी मेरी जरूरत थी मुझे एक कपड़ा चाहिए। उसने कहा क्यों? मैंने कहा सूट बनवाना है। थान एक है, कपड़ा एक है, उस कपड़े को अलम से निस्बत, इस कपड़े को तन से निस्बत। जिसको तन से निस्बत वो बाथरूम भी जा सकता है, जिसको अलम से निस्बत हम सोच भी नहीं सकते। बेशाबाश, पूरा का पूरा दीन हमारा निस्बत पे जुड़ा है। जिसको अलम अब्बास से निस्बत होगी वो हमारे घरों की छतों पे लगा होगा। वैसे भी इस धरती में मैं निस्बत पे एक बात और कर जाता हूँ, थोड़ी सी एक बात सरकार कलंदर की करता जाऊँ। मैं जब जो ही सिंध में दाखिल होता हूँ मुझे हर जगह अलम ही अलम अलम ही अलम अलम ही अलम अलम ही अलम नजर आते हैं। मैंने कई घरों से पूछा, कहने लगे मेरे सुन्नत है। मैंने कहा क्या बात है? गाजी का अलम कहते कलंदर का एहसान। कई घरों से पूछा, उन्होंने कहा हम हिंदू हैं। मैं टिहारी गया मैं पढ़ने, उन्होंने कहा हम हिंदू हैं। मैंने कहा बड़ी बात है, गाजी का अलम। उन्होंने कहा कलंदर का एहसान। बड़ी बात है सरकार कलंदर। मैं अरशदराज जब पहली दफा आया सोचता रहा, सरकार कलंदर आपने जगह जगह गाजी का अलम लगवाया, आप यहाँ जगह जगह जुल्जनाई भी तो रखवा सकते थे। जुल्जनाई नहीं रखवाई आपने, जगह जगह झूला असगर का भी रखवा सकते थे। हैं जुल्जनाई, हैं झूले, पर हर जगह नहीं। अलम तो हर जगह है। सोचता रहा सोचता रहा सोचता रहा, जो सोच आई मेरा दिल है हजरानीपुर को दे जाऊं। है दिल, जुमला ज़ाय न करना। जिस नतीजे पे मैं पहुंचा वो ये था, अलम अब्बास से मंसूब है वफा। सरकारे कलंदर का शुक्रिया अदा किया करो। सरकारे कलंदर चौक चौक सिंध की गली गली शहर शहर घर घर अलम अब्बास लगवा कर सिंध वालों को असल में महदी का वफादार बनाना चाहते हैं। शुक्रिया हुजूर, फरमा रहे हैं बेशक शुक्रगुजार हूं आपका, आपने जुमला कबूल फरमाया। बात चल रही थी निस्बत पे। निस्बत, कपड़े को निस्बत हर जगह चला जाता है, अलम को निस्बत बुलंद रहता है। भट्ठे से ईंट आई, जो ईंट यहाँ इमाम बरगाह लगी है, ये ईंट किसी के घर में भी लगी होगी। इमाम बरगाह की ईंट मुकद्दस है, क्योंकि इमाम बारगाह जमाने के इमाम की बारगाह। हाय 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 हाय, ओए होए होए, पता नहीं क्या राज है। सरदार ने रात के इस टाइम मुझे आपके पास भेजा, यकीनन कोई रूहें होंगी मुंतज़िर, इंशाअल्लाह वसूल भी करेंगी, कबूल भी करेंगी, अल्लाह दिल पे भी लिखेंगी और इंशाअल्लाह इस पे गौर व फिक्र भी करेंगी। हर चीज जो निस्बत पा जाए कमाल पा जाती है। कागज लिया, लिखा, फाड़ा, फेंका, कोई मसला नहीं। उसी कागज पे प्रिंटिंग प्रेस वाले ने कुरान लिखा, कागज वही, निस्बत कुरान से हुई, कमाल पे पहुंच गया। कपड़ा वही, निस्बत अलम से हुई, कमाल पे पहुंच गया। इंशाअल्लाह उम्मीद बड़ी है आज के बाद इस इमाम बरगाह में जूते नहीं आएंगे। किसी मोमिन मवाली बच्चे को, किसी गरीब के बच्चे को 100 रुपया दे दिया करो यार, जूते संभाल के रख। पहले तो डरा ही ना करो यार, जब तुम खुद मौला की अमान में आते हो, जूतों के गुम होने का क्या डर है। फिर भी अगर कोई जूता ले गया खुश होना, चलो हो सकता है किसी की जरूरत होगी, मौला को कोई मवाली ले गया। ओए होए होए, कोई बात नहीं, मौला के चाहने वाले हैं बंदे, मौला के चाहने वाले को खून देने के लिए तैयार होते हैं। जूते चले गए तो क्या हो गया, अदब तो बरकरार रहेगा ना। लो जी, भट्ठे की ईंट लगी, इमाम बारगाह को निस्बत पागी, कमाल है। अलम अब्बास को कपड़ा लगा, थान का, निस्बत पा गया, कमाल है। मट्टी, क्या ये जो सारी हमारे पास करबला की मट्टियों से मंसूब मट्टियां हैं, यही सारी करबला की हैं? नहीं, मैंने पाकिस्तान में बनते देखी हैं। छोटी सी जो खाकी शिफा बनाते हैं, टिकिया बनाते हैं, ये सारी करबला से थोड़ा आती है, नहीं। लेकिन हमारे लिए मुतबर्रिक इसलिए है, हमारे जहनों में है ये करबला की मट्टी से मंसूब है, ऐसे है, निस्बत पा जाती है, कमाल है। अच्छा ये बताओ, ये जो हम जुल्जनाएं तैयार करते हैं, ईमान से बताओ, ये जुल्जना वही है जो हुसैन की थी? नहीं।
کسی گھوڑے کو گھوڑی کو ہم نسبت دے دیتے ہیں یہ امام کی سواری سے نسبت ہے، پھر اس کے اوپر ہم بیٹھتے نہیں ہیں، صرف اس لیے سرکار کی سواری سجا کے لے آئیں، اس انتظار میں لے کے آتے ہیں۔ نسبت آ گئی نا، نسبت آ گئی، گھوڑا عام تھا، نسبت ہو گئی، لائے کے سلام بن گیا۔ اچھا میں ایک بات اور بھی عرض کرتا جاؤں، یہ جتنی دنیا میں زلزلہ نکلتے ہیں ساری رجت کی تحقیق کر بیٹھا ہوں، یہ ساری امام زمان کے انتظار میں نکلتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے خون حسین کا وارث آئے گا، زلزلوں پہ بیٹھ کے اپنی جد کے انتقام کا اعلان کرے گا۔ میرے ادھر رانی پور خطاب کے بعد کوئی بندہ پریشان ہو کے بانی کو کہے یار تو نے سید کو بلایا، ہمیں پریشان کر کے چلا گیا، دنیا میں نکلتی ہے لاکھوں زلزلہ، امام لاکھوں پہ بیٹھیں گے، ان کو کہنا ہے سید دعویٰ کر گیا، دلیل بھی ساتھ دے کے گیا، اگر شیطان کو اللہ نے وقت معلوم تک کی مہلت دی تھی وہ ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے، رحمان کا رحمان نمائندہ نہیں آ سکتا۔ یہ زلزلہ تیار ہی امام زمانہ کے لیے ہوتی ہے، سردار کی سواری ہے۔ نہیں ناراض ہو گئے ہو؟ نسبت پہ بات تھی، بس نسبت کا ایک نچوڑ دوں اور پھر وہ کربلا کی جو بات شروع کی تھی اس کو میں مکمل کروں، پھر آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ تھکے ہوئے ہو، میں چاہتا ہوں زیادہ ٹائم آپ کا نہ لوں۔ نسبت، گھوڑے کو نسبت زلزلہ بن گئی ہمارے لیے قابل احترام، اینٹ کو نسبت امام بارگاہ کا حصہ بن گئی ہمارے لیے قابل احترام، کپڑے کو نسبت علم عباس کی زینت بن گیا قابل احترام۔ بیٹا مولانا میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، اس پہ ضرور غور کرنا اور کوشش کرنا، میں نے آپ کو پڑھتے دیکھا ہے، اس پہ گفتگو ضرور کرنا۔ مومن جاگ، کیوں؟ تیرے سے بھی علی کی نسبت جڑی ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، تیرے سے بھی مولا کی نسبت جڑی ہے۔ کپڑے سے نسبت جڑے کپڑا بلند ہو جاتا ہے، گھوڑے سے نسبت جڑے وہ بلند ہو جاتے ہیں۔ مومن تیرے سے نسبت جڑی ہے، تو بھی بلند ہو۔ یہی میں کہنے کے لیے آیا ہوں، یا علی یا علی یا علی، دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری، بلند کر اپنے آپ کو، کوشش کر اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچ۔ کم قیمت پہ بیچنا کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں میرے مولا کا موالی اتنا بلند ہو، اتنا بلند ہو۔ ڈاکٹر علامہ اقبال ایک شعر کہہ گئے تھے، شاعر مشرق، وہ کہتے تھے مومن کی شان یہ ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، ابھی تو ہم کہتے ہمیں یہ دے دے، ہمیں وہ دے دے، ہمیں وہ دے دے، اصل میں مومن کی شان یہ ہے خدا پوچھے بتا تجھے کیا چاہیے۔ اس معیار پہ کب آئیں گے؟ جب ہم اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہیں بیچیں گے۔ ہم بیچ دیتے ہیں کم قیمت پہ۔ کرو سوال سید، کم قیمت پہ بیچنے سے ہمارا کیا مراد ہے؟ ہم اس وقت کم قیمت پہ بیچتے ہیں جب جن پاؤں کے سہارے چل کے ہم امام بارگاہ جاتے ہیں، وہ پاؤں جب ہم کسی غلط جگہ لے جاتے ہم اپنے آپ کو کم قیمت پہ بیچ دیتے ہیں۔ اس وقت ہم اپنے آپ کو کم قیمت پہ بیچتے ہیں۔ بچپن میں ماں کہتی تھی علم عباس اٹھا، علم عباس اٹھا، علم عباس اٹھا، اس وقت ہم اپنے آپ کو کم قیمت پہ بیچتے ہیں۔ جن ہاتھوں سے غازی کا علم اٹھاتے ہیں ان ہاتھوں کو حرام پہ لے جاتے ہیں۔ اس وقت ہم اپنے آپ کو کم قیمت پہ بیچتے ہیں جب ہمارا شکم، ہمارا پیٹ جو کہ لنگر حسین کے قابل بنتا ہے، سبیل حسین کے قطرے کے قابل بنتا ہے، اس وقت ہم قیمت پہ بیچتے ہیں جب اس پیٹ میں حرام کا قطرہ ڈالتے ہیں۔ پانچواں کام، اس وقت ہم اپنے آپ کو کم قیمت پہ بیچتے ہیں جن آنکھوں سے ہم علم عباس دیکھتے ہیں، ان آنکھوں سے جب ہم حرام دیکھتے ہیں۔ ورنہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ محترم یقین کیجئے، بڑی دور سے تشریف لائے، خدا حقیقت بھی یہی ہے، وہ پوچھے ہاں مومن تیری کیا ضرورت ہے، ہاں مومن تیری کیا ضرورت ہے، ہم میرے رسول کی اولاد کا چاہنے والا تیرا کیا ارادہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تلاش میں ہیں کوئی سفارش مل جائے، مرنے کے بعد معافی مل جائے۔ یعنی یقین اتنا کمزور ہے، مرنے کے بعد معافی کی سفارشیں ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ مومن وہ ہو جو خود دوسروں کی سفارش کرے۔ اوئے ہوئے ہوئے،
اپنا معیار بلند کر، ہر وقت اپنے آپ کو امام کی نگاہ میں محسوس کر، اس لیے تیرا مستقبل امام کے ظہور میں چھپا ہے۔ ہر بندہ محترم مستقبل کی تیاری کرتا ہے۔ بچوں کو کیوں پڑھاتے ہیں؟ پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بنیں گے۔ نوکری کیوں کرتے ہیں؟ تنخواہ لیں گے۔ کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ منافع کمائیں گے۔ گھر کیوں بناتے ہیں؟ اس میں رہیں گے۔ مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ مہدی کے حور بنیں گے۔ نہ چلو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ایک بندہ ہی سمجھ جائے میرے آنے کا فائدہ ہو جائے گا۔ ہر چیز مستقبل میں، بابا میں پہلے کہہ گیا، اللہ ہمیں چاہتا صفین میں بھیج سکتا تھا، اللہ ہمیں چاہتا کربلا میں بھی بھیج سکتا تھا، اللہ نے ہمیں اس دور میں چاہا جب امام ہمارے سامنے موجود نہیں، اور انعام ملنا ہے ڈبل۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بھیجا، لالچ سے پاک ہو گئے، ہر چیز سے بچا لیا، انعام ڈبل ملنا ہے۔ کیا؟ سلمان کو لاکھ سلام، حور کو لاکھ سلام، مگر مہدی کے ناصر کی منزل اور ہے۔ پوچھو فرق کیا ہے؟ دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے۔ اور انشاءاللہ ہم نے شیعہ بننا ہے۔ پھر ایک نئی سوچ آ گئی، بندے پھر پریشان ہو جائیں گے، سید بادشاہ لاہور سے آ کے ہمیں پھر پریشان کر کے جا رہے، ہم شیعہ نہیں ہیں۔ نہیں، ہم محب ہیں، ہم نے شیعہ بننا ہے۔ دو چیزیں ہیں شیعہ بننے کی۔ پہلی چیز، ہم یہ کہتے ہیں میرا مولا، میرا مولا، میرا مولا، میرا مولا، ہم محب ہیں۔ شیعہ تب کہلوائیں جب مولا بھی کہیں میرا نوکر ہے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، میرا ناصر، میرا عاشق۔ اور آؤ میں تمہیں 11ویں امام کا فرمان سناتا جاؤں، پریشان نہ ہو جاؤ۔ 11ویں امام کے سامنے ایک شخص کو لایا گیا تھا۔ وہ شخص وہ تھا، ایک کوتوال تھا تھانے دار۔ ایک چھوٹا سا انکل واقعہ سنا دوں؟ اچھا، کوتوال تھا ایک تھانے دار، ایک جگہ پہ چوری ہوئی۔ کوتوال نے ایک دکان کے باہر ایک بندے کو پکڑا، چوری کے شبے میں تھانے دار نے پکڑا، ہو سکتا ہے یہی چور ہو۔ جب اس کو پکڑا نا، وہ کہتے ہیں مجھے نہ پکڑو، میں علی کا شیعہ ہوں، میں نے چوری نہیں کی۔ تھانے دار سمجھدار تھا، اس نے کہا شیعہ کی تصدیق زمانے کا امام کرے گا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، پکڑ کے لے آئے امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت اقدس میں۔ سردار، مولا آقا یہ کہتے میں شیعہ ہوں، میں نے فلاں مقام پہ اس کو پکڑا چوری کے شبہ میں، مولا آپ تصدیق فرمائیں یہ شیعہ ہے یا نہیں؟ امام فرماتے یہ شیعہ نہیں، یہ محب ہے۔ اس نے راستے میں کہا تھا اگر تیری امام نے تصدیق نہ کی میں تجھے کوڑے ماروں گا۔ جب امام نے فرمایا نا یہ شیعہ نہیں، یہ محب ہے، اب کہتا ہے بچو آجا، میں اب تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ لے آیا، زمین پہ لٹایا۔ اب یہ جو ہی وہاں سے نکلا، اپنے دل میں کہتا ہے لگتا ہے کوئی غلطی ہو گئی، ہوئے ہوئے ہوئے، لگتا ہے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا، میری غلطی نہیں ہے، مجھے کوڑے کیوں پڑیں گے؟ اب پھر اس نے تھانے دار لے لٹایا، لیٹے لیٹے کہتا ہے حجت خدا یقیناً مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، یہ مجھے سزا ملنے لگی ہے، مجھے معاف کر دینا۔ صاحب کتاب کہتا ہے اتنا بڑا معجزہ ہوا، اتنا بڑا معجزہ ہوا کہ دنیا حیران تھی۔ تھانے دار نے اپنے جو سپاہی تھے ان کو کہا اس کو مارو کوڑے، مارتے اس کو ہیں لگتے زمین پہ۔ تھانے دار آ گیا مارنے کے لیے، تھانے دار مارتا اس کو لگتے تھانے دار کو ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ اٹھو پکڑ کے لے چلو امام کے پاس۔ مولا مولا، ایک وہ عجیب سے ہم نے کیفیت دیکھی، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی معجزہ ہوا۔ مولا مارتے ہی سے لگتے زمین پہ، مارتے ہی سے لگتے ہمیں۔ امام فرماتے ہیں ہاں قصور اس کا بھی نہیں۔ مولا وہ کیا؟ مولا فرماتے اس کو پتہ نہیں، یہ شیعہ کہہ گیا، یہ محب ہے،
کوتوال کہتے ہیں مولا ہم نے تو ساری زندگی سنا تھا شیعہ شیعہ شیعہ، آج پتہ چلا شیعہ اور محب اور، مولا فرزند رسول ہمیں شیعہ کی تعریف تو بتاؤ۔ امام فرماتے ہیں محب وہ ہوتا ہے جو ہم سے محبت کرے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم پیار کرتے ہیں۔ بس بابا ایک تحفہ آپ کے لیے لے کے آئے ہیں بابا، لاہور والی بی بی نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ بابا دعائیں ہمارے مکتب کی بہت ہیں، دعائیں کمیل ہو، حدیث قصہ ہو، لیکن ساری دعاؤں میں بہترین دعا ہے دعائے عہد ہے نوجوان، دعائے عہد۔ چھٹے امام نے فرمایا جو شخص دعائے عہد کی تلاوت کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں اس کی قبر پہ میرا مہدی آئے گا۔ وہ بابا دعائے عہد آپ کو ابھی دیں گے مجلس کے بعد۔ دعائے عہد کے ساتھ ترجمہ لکھا ہے، سندھی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا میرا بیٹا آئے گا تو پھر پڑھنا وہ آئے گا۔ انہوں نے فرمایا جو پڑھے گا تو وہ آئے گا، پھر پڑھنا۔ ترجمہ جو لکھا ہے بابا وہ ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ تمہیں پتہ تو چلے امام تم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ عربی ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، سمجھ نہیں سکتا سوائے اس کے جو مدرسے میں پڑھے یا خاص عربی میں محنت کر کے کوئی پی ایچ ڈی کرے یا ایم فل کرے، اس کو عربی سمجھ آتی ہے۔ اس لیے کوشش کرنا ترجمہ تو پڑھ سکتے ہو نا، ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ پتہ تو چلے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ آج تک امت نے بسم اللہ کا ترجمہ نہیں پڑھا، اگر بسم اللہ کا ترجمہ پڑھ لیتے علی پہ لڑائی نہ ہوتی۔ وہ تحفے آپ لے لینا۔ بس جب امام مظلوم کا قافلہ کربلا پہنچا، جس سواری پہ حسین سوار ہے نا بادشاہ، جو ہی کربلا کی سرزمین بادشاہ پہنچے، سواری نے قدم نہیں اٹھایا۔ حسین کے عاشقوں نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا آقا سواری تبدیل کیجئے۔ امام نے ان کا کہنا مان کر 6 یا 7 رہوار بدلے مگر کوئی بھی قدم نہیں اٹھاتا۔ عزاداروں امام نے اپنی جیب عطر سے کوئی مٹی نکالی، مٹی نکال کے غلام کو فرماتے نیچے سے مٹی اٹھا، دونوں مٹیاں ملا کے کہتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ نانے کے ساتھ کیے گئے وعدے کو وفا کرنے کی جگہ ہے۔ بادشاہ فرماتے قیام لگاؤ، ہمارا قیام یہی ہے۔ سرکار نے وہاں بنی اسد کے لوگ تھے، ان کو حکم فرمایا بادشاہ نے بنی اسد کے لوگوں یہ زمین میں نے خریدنی ہے۔ بنی اسد کے لوگوں نے فرزند رسول کی خدمت میں عرض کیا آقا آپ زمین ویسے لے لیں، ویسے یہ کاشت کے قابل نہیں، ہم تو یہاں اپنی گندم کی چاول کی صفائی کرتے ہیں، مولا ویسے ہی آپ قبول فرما لیں۔ امام فرماتے ہیں نہیں یہ جاگیر بھی ہم نے خرید